علی ظفر کے پشتو گانے میں چھپی قتل کی داستان۔ پاکستان کے معروف گلوکار و اداکار علی ظفر نے پشتو زبان کے مشہور علاقائی گیت لاڈ شاہ پکھاور تا گا کر اس گانے کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اب تک یوٹیوب پر 10 گھنٹے میں 8 لاکھ مرتبہ یہ گانا دیکھا جا چکا ہے۔ اس گانے میں علی ظفر کا ساتھ پشتو گلوکارہ گلپانا نے بھی دیا ہے۔ گانے کا شوٹ پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کیا گیا ہے، جس میں پشاور کے تاریخی مقامات بھی دکھائے گئے ہیں۔ علی ظفر کے مطابق انہوں نے یہ گانا پشتونوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گایا ہے۔ یہ گیت اب بختیار کھٹک، ہمایوں خان سمیت درجنوں گلوکاروں نے گایا اور پشتونوں کے علاوہ بھی بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس گیت سے واقف نہ ہوں گے۔ گانا تو درجنوں لوگوں نے گایا ہے، لیکن شاید بہت کم لوگوں کو اس گیت کے پیچھے تاریخی داستان کا علم ہوگا۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے پشتو شاعری کے ماہرین اور تاریخ دانوں سے بات کی ہے تاکہ اس گیت کی تاریخ پر روشنی ڈالی جا سکے۔ اس کی تاریخی داستانوں کو بعد میں بیان کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ گیت پشتو ادب کے کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں۔ پشاور کی تاریخی پشتو زبان کے میگزین پشتون کے ایڈیٹر ساجد ٹکر نے اس بارے میں انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اس قسم کے گیت کو پشتو میں سروکی کہا جاتا ہے۔ ساجد ٹکری کے مطابق سروکی پشتو ادب میں اس شاعری کو کہتے ہیں جسے کسی گیت میں بار بار دہرایا جاتا ہے، جس طرح علی ظفر کے گائے ہوئے گیت میں لاڈ شاہ پکھاور تا کمستور بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ پشتو ادب میں سروکی کو پشتو گانوں میں سینکڑوں مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، جس میں ایک لاڈ شاہ پکھاور تا کمستور مالا راوڑا جو بہت زیادہ گایا ہے، اس کو پشتو ٹپا کے ساتھ ملا کر گانے کی شکل میں گایا جاتا ہے۔ اس گیت کا پس منظر کیا ہے؟ اب اس تاریخی گیت کی تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ اس گیت کے لکھنے کے پیچھے مختلف کہانیاں ہیں جنہیں ماہرین بھی بیان کرتے ہیں، اور ان داستان بیان کرنے والوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، تاہم اس میں باجوڑ کی فرت نامی خاتون کی کہانی مستند سمجھی جاتی ہے۔ بعض ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس شاعری کی تاریخ 400 سال سے زائد ہے اور اس کا تعلق موجودہ قبائلی ضلع باجوڑ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں باجوڑ کا نام بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، جبکہ کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کی تاریخ کا کسی کو علم نہیں ہے کہ آخر یہ کب لکھا گیا ہے، لیکن عباسین یوسفزئی سے اتفاق نہیں کرتے اور وہ ثوابی کی کہانی کو مستند سمجھتے ہیں۔ انور نگار کا تعلق ضلع باجوڑ سے اور وہ پشتو شعر و شاعری کے محقق ہیں اور خود بھی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ یہ گیت ایک فولکلور گیت ہے اور پشتو ادب میں فولکلور گیت کی تعریف یہ ہے کہ اس کا زمانہ، اس کا خالق معلوم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نگار کے مطابق ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ گیت کب اور کس نے لکھا، اور اس کے حوالے سے جتنی بھی تاریخی روایات موجود ہیں ان کو نہ ہم غلط کہہ سکتے ہیں نہ ہی درست کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فولکلور گیتوں کے پیچھے مختلف کہانیاں موجود ہوتی ہیں۔ نگار نے بتایا کہ سب سے پہلے ہم نے اس گیت کو 1930 میں لکھی گئی فتح جنگ نامی کتاب میں پڑھا، جس کے مصنف طالب علی محمد ہیں۔ تاہم یہ کتاب تو اب موجود نہیں، لیکن اس کے حوالے سے افغانستان کے بعد پشتو زبانوں کے رسالے میں موجود ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کتاب میں یہ گیت کچھ اس طرح سے لکھا گیا: لگم دی باجوڑ تا کمستور مالا راوڑا، میں تمہیں باجوڑ بھیجتا ہوں تاکہ میرے لیے کالی قمیض لے کر آؤ۔ اس گیت کا دوسرا حوالہ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ پشتو کی پروفیسر سلمہ شاہین کی کتاب عوامی سندرے یعنی عوامی گیت میں بھی موجود ہے، جس میں یہ گیت کچھ اس طرح لکھا گیا ہے: لگم دی باجوڑ تک کمستور مالا راوڑا، گلونا دری سلور خا سمسور مالا راوڑا، میرے لیے 3-4 خوبصورت پھول لے کر آئیں۔ اب آتے ہیں اس گیت میں فرت نام کے استعمال کی طرف کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ نگار کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر اور پشتو ادب کے ماہر سرور کھٹک نے اپنی کتاب فرت پتبی طور میں اس گیت کا ذکر کیا اور کتاب کا ٹائٹل بھی یہی رکھا ہے۔ اس کتاب میں سرور لکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ باجوڑ کے مامون تحصیل گئے تھے اور وہاں پر ایک بزرگ نے اس گیت کے حوالے سے بتایا کہ فرت نامی ایک خاتون مامون بدار علاقے میں رہتی تھی۔ نگار کے مطابق ایک مرتبہ گاؤں کا ایک لڑکا کسی کام سے باجوڑ شہر جا رہا تھا، تو اس لڑکی نے لڑکی کو بتایا کہ اس کے لیے کالی قمیض لے کر آئیں اور واپسی پر میری والدہ آپ کو پیسے ادا کریں گی۔ اس کے بعد کتاب میں لکھا گیا کہ اس بات کا پتہ فرت کے بھائیوں کو چلا تو انہوں نے قریبی ایک چشمے میں فرت کو قتل کر دیا اور قتل کے بعد اس چشمے میں پھول اگ گئے اور تب ہی یہ گیت لکھا گیا۔ نگار نے یہ بھی بتایا کہ یہ کہانی اس لیے بھی دیگر کہانیوں کے مقابلے میں مستند سمجھی جاتی ہے کیونکہ مامند کے جس علاقے کا ذکر کتاب میں کیا گیا ہے وہ علاقہ یوں کہہ لیں کہ 18ویں صدی میں کپڑے کی ایک بڑی مارکیٹ تھی اور اس علاقے کے لوگ بھی دیگر باجوڑ کے لوگوں سے خوبصورت ہیں اور اسی مناسبت سے فرت نے لڑکے سے کالی قمیض لانے کی فرمائش کی ہوگی۔ افغانستان کے پشتونخوا نامی ایک میگزین میں بھی نگار کی بتائی ہوئی کہانی سے ملتی جلتی ایک تاریخ اجمل اٹک یوسفزئی نے لکھی ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت باجوڑ میں لغڑی نامی ایک گاؤں تھا، اسی نام سے گاؤں اب بھی باجوڑ کے تحصیل مامون میں موجود ہے، جس میں فرت نامی ایک خاتون رہتی تھی اور اسی گاؤں میں تبی چینا یعنی تبی چشمہ کے نام ایک چشمہ تھا جہاں لڑکیاں پانی بھرنے جاتی تھیں۔
اٹک یوسفزئی لکھتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ گاؤں کا ایک لڑکا اسی چشمے کے قریب سے گزر کر باجوڑ شہر جا رہا تھا، تو چشمے میں موجود خواتین نے ان کو اپنے لیے بازار سے کچھ سامان لانے کا بتایا، تو فرت نامی لڑکی نے بھی لڑکے کو بتایا کہ اس کے لیے باجوڑ سے کالی قمیض لے کر آئیں۔ یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہو گئی اور کسی نے فرت کے بھائیوں کو بتایا کہ ان کی بہن کے فلاں لڑکے سے تعلقات ہیں۔ یہ سنتے ہی بھائی نے گھر میں رکھی تلوار اٹھائی اور چشمے کی طرف چل پڑا، جہاں پر فرت کو دیکھ کر ہی ان پر تلوار کے وار کر کے فرت کو مار دیا۔ اٹک کے مطابق اس کے بعد یہ شاعری لکھی گئی۔ اس شاعری میں فرت پتبی طور کا مطلب یہ ہے کہ فرت نامی لڑکی تبی نامی چشمے میں، طور یعنی پشتو میں طور کالے رنگ کو بھی کہتے ہیں، اور طور کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھی جائے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں لڑکی طور ہو گئی، یعنی بے عزت ہو گئی۔ باجوڑ کی انور نگار اس گیت کے حوالے سے دیگر تاریخی حوالے بھی دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ فرت سرسوں کے پھولوں کے دانوں کو کہتے ہیں اور تبی پشتو میں فرائی پین کو کہتے ہیں۔ تو اس پرانے زمانے میں لوگ سرسوں کے پھول کے دانوں کو فرائی پین میں پکاتے تھے اور جب ان کا رنگ کالا ہو جاتا تھا تو اس کو پھر کھایا جاتا تھا۔ عبدالولی یونیورسٹی مردان کے شعبہ پشتو کے چیئرمین ڈاکٹر محمد سہیل بھی باجوڑ کی فرت نامی لڑکی کے ساتھ اس گیت کی مناسبت سے اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے اسی کہانی کو کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کیا اور بتایا کہ یہ کہانی 18ویں صدی کی آخری دہائی کی بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کے صحافی زار الحق کو کہا کہ پرانے زمانے میں گاؤں میں ایک لڑکا تھا جو گاؤں سے دور سامان لینے بازار جاتا تھا، تو ایک دن چشمے کے قریب موجود فرت نامی لڑکی نے بھی اس کو کالی قمیض لانے کی فرمائش کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جس جگہ پر فرت کو قتل کیا گیا وہاں پھولوں کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا تھا اور اسی قبر پر رکھے ہوئے تختے کا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ یوں یہ گیت لکھا گیا۔ ان کے مطابق بعد میں 1963 میں مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے سرور خٹک، جن کی کتاب کا ذکر پہلے بھی بتا چکے ہیں، نے اسی گیت کی مناسبت سے اپنا گیت لکھا اور باجوڑ کی جگہ اس میں پشاور کا نام استعمال کیا۔ عباسین یوسفزئی پشاور کی تاریخ اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں شعبہ پشتو کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ یہ شاعری خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی سے تعلق رکھنے والے شاعر عبدالغفران بیگس کی ہے، اور یہ شاعری انہوں نے اس موقع پر لکھی جب وہ ایک دن گھر سے پشاور آ رہے تھے تو ان کی بیٹی نے ان سے پشاور شہر سے کالی قمیض لانے کی درخواست کی تھی۔ عباسین بتاتے ہیں کہ اسی مناسبت سے شاعر نے اپنی بیٹی فرت کی اس درخواست کے بعد یہ لائنز لکھی جو بعد میں پشتو ادب میں مشہور ہو گئی۔ اس شاعری میں فرت کا نام بھی استعمال ہوا ہے، جس کی ایک لائن کچھ اس طرح سے ہے: فرت پتبئی طور۔ اس لائن میں عباسین طبع کی معنی طبیعت کے لیتے ہیں، جبکہ طور کا مطلب عباسین کے مطابق کالا ہے۔ عباسین کا کہنا ہے کہ اس میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ فرت کی طبیعت کے مطابق ان کے لیے کالی قمیض پشاور سے لا کر دیں۔ اس گیت میں آگے شاعر نے دا باجوڑ گلونا کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، جن کے بارے میں عباسین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا وقت جو قمیض فرت نے مانگی تھی اس کو باجوڑ گلونا کا نام لوگوں نے دیا ہو۔ اس طرح شاعری میں تازہ تازہ گلونا درے سلور مالا روڑا، تازہ تازہ پھول 3-4 میرے لیے لے آؤ کا طلب۔ عباسین کے مطابق اس میں ان کپڑوں کے اوپر بنے پھولوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نگار سے جب پوچھا گیا کہ صوابی کے شاعر کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ ان کی بیٹی نے پشاور سے کالی قمیض لانے کی فرمائش کی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ گیت بعد میں تبدیل ہو گیا اور اس کو پشاور سے جوڑا گیا ہے، اور فولکلور میں ایسا ہوتا ہے کہ شعراء موقع مناسبت سے اس میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ عباسین اس گیت کے بعد جوڑ کی فرت نامی لڑکی سے مناسبت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کی تاریخ صوابی کی کہانی ہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں جس فرت کا ذکر کیا گیا ہے وہ اب بھی زندہ ہے۔ میں صوابی میں ایک شخص سے ملا تھا اور ان سے پوچھنے کے بعد اس شخص نے بتایا کہ وہ فرت پتبی طور کا بیٹا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں درجنوں گلوکاروں نے بھی اسی طرز کے گیت گائے، لیکن اس میں پشاور کی جگہ افغانستان کے ننگرہار صوبے کا ذکر ہے۔ اس گیت کی پہلی لائن کچھ یوں ہے: لاڈشا ننگرہار تا قمیص طور مالا روڑا، یعنی ننگرہار آ جائیں اور میرے لیے کالی قمیض لے کر آئیں۔ تاہم نگار کے مطابق یہ گیت جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے اس میں باجوڑ کا ذکر موجود ہے اور بعد میں گلوکاروں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو ترتیب دیا اور گایا ہے۔ علی ظفر نے جو یہ گیت گایا اس میں صرف 3 مصرے استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ فرت پتبی طور باجوڑ گلونا کا مصرع اس میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح پشتو کے گلوکار ہمایوں خان نے بھی یہ گیت کوک اسٹوڈیو کے لیے گا چکے ہیں، لیکن اس میں بھی پشاور کا ذکر تو موجود ہے، لیکن باجوڑ والا مصرع اس میں موجود ہے۔